نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے دو قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے تمام مشرکین مراد ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بتوں کی پوجا کی اور کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، بعض نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض نے ستاروں کی پرستش کی، تو یہ ان کی دین میں تفریق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا، اور یہ خبر دی کہ ان سے پہلے لوگ اللہ رب العالمین کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے، دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ فی زمانہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اور ان میں حق پر کون ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے، انشاءاللہ آپ پر خود ہی واضح ہو جائے گا کہ فرقہ بندی کا اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کون سا فرقہ ہے۔ پہلی بات، یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور فرقہ بندی کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی فرما دی تھی، چنانچہ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جماعت ہے۔ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ عین حق اور ثواب پر مبنی تھا۔ تیسری بات، انتہائی قابل غور ہے کہ اس دور اختلاف میں حق پسند اور نجات پانے والے گروہ کا پتہ کیسے چلے گا، کس طرح معلوم ہوگا کہ موجودہ فرقوں میں سے کون حق پر ہے۔ اس کی رہنمائی بھی حدیث پاک میں ہے، اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اس روایت میں اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہے جس میں کفر اور ایمان اور ہدایت اور ضلالت کا فرق پایا جائے، فروعی اختلاف ہرگز مراد نہیں، کیونکہ وہ تو رحمت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا فروعی اختلاف رحمت ہے۔ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر موجودہ اسلامی فرقوں میں اس بڑے فرقے کو تلاش کیجیے جو باہم اصولوں میں مختلف نہ ہوں، اور جس قدر اسلامی فرقے اس کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں وہ ان سب میں بڑا ہو۔ آپ کو اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی نہ ملے گا جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اشعری، ماتریدی سب شامل، یہ سب اہل سنت ہیں، اور ان کے مابین کوئی ایسا اصولی اختلاف نہیں جس میں کفر و ایمان یا ہدایت و ضلال کا فرق پایا جائے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں حدیث بالا کی روح سے سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے، اور اس کا حق پر ہونا بھی ثابت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں،
اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکی کی جزا، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے فضل کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے 700 کر دے یا بے حساب عطا فرمائے۔ علامہ احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں جو جزا بیان ہوئی یہ اس لیے ہے کہ جو نیکی یا گناہ کرے البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اسے نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، اب اگر اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ورنہ کچھ نہ لکھا جائے گا۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خواہ اس طرح کے اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور نافرمان گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے، یا اس طرح کے انہیں جرم کیے بغیر عذاب دیا جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی طریقے سے بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کے جو چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ دوزخی نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ تو ظلم کے علماء نے 2 معنی لکھے کہ نمبر 1 کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا، نمبر 2 بے قصور کو سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا۔ ان جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں، اور حدیث پاک میں کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، اور یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ اللہ رب العالمین نے عقائد، اعمال، ہر قسم کی ہدایت دی۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول سے ہدایت پر گئے، ایک آن کے لیے بھی اس سے دور نہ ہو۔ جو ایک آن کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت سے علیحدہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اسی آیت میں فرمایا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں کفار قریش کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک اور بت پرست نہ تھے، تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت پر ہیں فرمایا باطل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے کفار کے الزام اٹھانا اللہ کی سنت ہے۔ جو ان کی عزت و عظمت پر اپنی جان، مال، تحریر، تقریر صرف کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کفار کا یہ الزام دفع فرمایا کہ آپ معاذ اللہ مشرک تھے۔ آگے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا وہ حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کی عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا، مرنا، عبادت، ریاضت سب اللہ کے لیے ہے۔ زندگی اللہ کے رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی۔ یوں ہی ماننا حالت ایمان میں ہو اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کو۔ یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیت میں داخل ہے۔ عبادت شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ حضور علیہ السلام اول مخلوقات ہیں تو ضرور اول المسلمین ہوئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سے بھی پہلے آپ عابد بلکہ نبی تھے۔ الستُ بربکم کے جواب میں سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا بلا، کیوں نہیں فرمایا تھا، اور پھر انبیاء نے، پھر دوسرے لوگوں نے۔ آگے ارشاد فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء،
ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ خدا شناس کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانے، اور یہ بھی بات باطل ہے کہ کسی کا گناہ کوئی دوسرا اٹھا سکے، بلکہ ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی مجرم گناہ سے بالکل بری ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کے گناہ ڈال دی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی ایک آدمی کے گناہ دوسرے پر بغیر کسی سبب کے ڈال دی جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو آدمی گناہ کا طریقہ ایجاد کرے یا دوسروں کو گمراہ کرے یا گناہ کے راستے پر لگا، یہ تو اپنے ان افعال کی وجہ سے پکڑ میں آئے گا، اور یہ اس کے گناہ کی شدت ہوگی۔ اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے جتنے گناہ کیے ان سب کے وہ گناہ اس پہلے آدمی پر ڈال دیجیے، اور حقیقت میں یہ اس آدمی کے اپنے ہی اعمال کا انجام، نہ کہ یہ کہ بلا وجہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے۔ اور یہ بات قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کو پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو دعوت دینے والے کو پیروی کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائے تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں میں آخری امت ہے، اس لیے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا کہ اس کے مالک ہوں اور اس میں تصرف کریں، اور فرمایا تم میں ایک کو دوسرے پر درجہ بلندی دی، یعنی شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم و عقل میں، قوت و کمال میں ایک کو دوسرے پر بلندی دی۔ اس کا مقصد تمہاری آزمائش کرنا ہے کہ کون نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتا ہے اور کون ظلم و زیادتی کی راہ پر چلتا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اور آیات میں بھی اس چیز کو بڑے احسن انداز میں بتایا گیا۔ بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے آزمایا ضرور جائے گا ایمان لانے کے بعد۔ اور اسی طرح اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ فاسق و فاجر گناہ گار کو بہت جلد سزا دے۔ اس مقام پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حلیم ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے نافرمان کو جلدی سزا نہیں دیتا، پھر کس طرح فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ کام جو یقیناً ہونے والا ہے وہ قریب ہی ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے سریع العقاب کا معنی ہے کہ جب عذاب کا وقت آ جائے اس وقت اللہ عذاب دینے میں، نازل کرنے میں دیر نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین
ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کی معرفت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کے انوار و تجلیات سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کو صحیح سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر، قرآن کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو ہمارے باطن کو ستھرا کر دے، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ مولا کریم جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری نسلوں میں کوئی مولا کریم بد مذہب گمراہ پیدا نہ ہو، اور ہمیں بھی مرتے دم تک ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔